اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمسكم بمعروف أو تسريح بإحسان فإمسكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ولا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود اللہ فاولئک هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ولا جناح علیہما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. برادران اسلام، یہ سورہ بقر کا 29واں رکوع ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. بفضل تعالی ہم تمام لوگوں نے سنا، اللہ کے فضل و کرم. آج جو رکوع بیان ہونے جا رہا ہے، مدینہ منورہ میں اس آیتوں کا نزول آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا، اور یہ انسان ہمیشہ سے گمراہی میں رہا، اور گمراہی بھی ایسی کہ اتنی ضلالت میں پڑ گیا کہ اس کو کسی چیز کی تمیز نہیں رہ گئی. اور پھر اس کے بعد میں ایسا ہی ہوتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، پھر انہوں نے اصلاح کی، پھر ایک زبردست بگاڑ آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، پھر ان کا دور چلا، پھر اس کے بعد بگاڑ آتا رہا، دنیا کو سنوارا جاتا رہا، بگاڑ آتا رہا. یہ سلسلہ دراز چلتا رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جو خرابیاں آئی اور لوگ بالکل مذہب سے نابلد ہو گئے تھے اور خود ساختہ دھرم، مذہب، دین جو بھی کہہ لیجیے وہ چلانے لگ گئے تھے، اور ایک اندھیرے میں رہنے والا آدمی کیا اجالے کو جانے، کیا روشنی کی بات کرے. ایک گمراہ کن آدمی جو ہدایت کے مفہوم سے آشنا ہی نہیں ہے، وہ ہدایت کی بات، وہ روشنی کی بات کیا سمجھے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ٹارچ کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور بھیجا، یعنی اپنے پیغامات کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مقدس
قرآن کریم فرقان حمید کو لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجا نور بنا کر، اور اس کو سمجھانے کے لیے بھی، چونکہ انسان مگر نور بنا کر ان کو بھی بھیجا، جن کا نام ہے آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور نور کے معنی لوگ نہ جانے کیا کیا لے رہے ہیں۔ نور بمانے روشنی کے، ظلمت کی جو روشنی دور کر دے اندھیرے کو، وہ روشنی کے معنی میں۔ اب اس کو نہ جانے کون کون سے نور کے معنی میں لیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال انسان کو ایسی باتوں میں دخل نہ دے تو بہتر ہے۔ اس سے اچھا یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرامین بھیجے ہیں، اپنے احکام بھیجے ہیں، انسان اس میں لگا رہے اور اس کی بجاوری کرتا رہے، اس کی پیروی کرتا رہے، اس پر عمل کرتا رہے، تو یہ نافع چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، اور بحثوں میں الجھنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ بحث برائے بحث ہی رہنے والی ہے۔ عمل جو ہے وہ بہترین چیز ہے، وہ بھی صالح عمل ہونا چاہیے۔ اس مختصر سی بات کو ذہن میں رکھیں، اور یہ آج کا رکوع سنیں، اور پچھلے گزشتہ ہفتے میں بھی آپ لوگوں نے عورتوں کے تعلق سے جو آیتیں سنی تھی، اور اس کا آغاز اب یہاں سے اور دیکھیے گا کہ انسان دور جہالت میں کیا کیا کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے کیا سامان عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طلاق 2 بار۔ طلاق کتنے بار ہے؟ 2 بار۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دور جہالیت میں مرد ہے نا، اپنے آپ کو بڑا زوراور اور طاقتور سمجھتا ہے، عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے ہر زمانے میں۔ تو جہالت میں عرب لوگ اپنی عورتوں کو بے حد و حساب بے شمار طلاق دیا کرتے تھے، اور طلاق دیتے تھے اور رجوع کر لیتے تھے، طلاق دیتے تھے اور رجوع کر لیتے تھے۔ یعنی وہ بیچاری نہ اس مرد کے ساتھ سکھ سے زندگی گزر کر سکے، اور نہ اس کو الگ کرتے تھے تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی سکھ سے نہیں رہ سکے۔ محض ستانے کے لیے بار بار طلاق دینا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو مرد بنایا۔ جہالت کا یہ حساب تھا، اور یہ جہالت آج بھی آپ کو نظر آئے گی کہ ایک ساتھ میں 3 طلاق دے دینا۔ یہ علم کی بات نہیں ہے، چاہے کتنے ہی لوگ کر رہے ہو، چاہے کتنا ہی بڑے فرقے کا اجماع ہو، یہ علم کی بات نہیں ہے۔ یہ سب قرآن کریم کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ ایسے کام کر رہے ہیں جو قرآن نے نہیں فرمایا ہے، اور صحیح راستہ تو قرآن سے ملے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق ٹوائس، 2 دفعہ ہے، 2 مرتبہ ہے، 2 بار میں ہی طلاق ہے، تیسری بار دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب پہلی بار انسان نے طلاق دیا، پہلے سمجھ لے مسئلے، کسی نے طلاق دے دیا، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور اگر کسی نے طلاق دے دیا ہے تو اس کا طریقہ جو قرآن پاک نے بتلایا ہے کہ وہ ایک طہر میں، ایک ماہواری آنے تک جب وہ پاک ہو جائے اس کے بعد ہی دوسرا دینا چاہیے۔ تو اس کی گویا کہ عدت کتنی ہوئی؟ 1 مہینہ، یا جو بھی 2-4 دن آگے پیچھے ہوں گے، 1 مہینہ مان کے چلتے، تو ایک طہر 1 مہینے کا ہوگا۔ آدمی ایک طلاق دے اور 1 مہینے سے اگر پہلے وہ رجوع کر لے گا تو وہ پھر بیوی اس کے نکاح میں ہی رہے گی، اس کو کہیں فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، کہیں مولوی ملا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور وہ دونوں اگر ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیتے ہیں، مباشرت کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اس کی بیوی رہے گی، کسی کے پاس فتویٰ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کیسا ہے کہ ایک مومن کا طلاق ہے، ایک قرآن کو سمجھنے والے کا طلاق ہے، چونکہ بندہ مومن صرف اللہ کی بات مانتا ہے اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم،
باقی کسی سے کیا سروکار ہے, کیا مسئلے اور مسائل ہے. جو اللہ نے بیان فرما دیا بس وہی سے, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نافذ کر دیا وہی صحیح. اس کے آگے اور کیا بات رہ جاتی ہے, کوئی کہاں سے کیا بات لائے گا. تو اگر ایک طلاق دے دیا, ایک توہر میں رجوع کر لیا تو وہ باقی رہے گا. اب زندگی میں وہ ایسی حرکت نہ کرے. اور اگر بالفرض مال پھر دوسرا طلاق اس نے پھر دے دیا تو اب کیا ہو گیا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. تو یہ 2 رجعی طلاق ہوئے. ایک تو پہلے رجوع کر لیا, پھر اس کے بعد میں اس نے طلاق دیا, اور پھر اگر وہ پھر رجوع کر لیتا ہے تو پھر بھی اس کو کسی مولوی ملا اور فتوے کی ضرورت نہیں, پھر وہ میاں بیوی رہ سکتے ہیں. تو اب کیسا طلاق تو 2 دفعہ ہو چکی ہے, ایک پہلے دیا تھا ایک طور میں, اور پھر 2-4 سال کے بعد پھر کٹ کیا عورت سے, پھر دے دیا ایک سمجھدار آدمی نے, 2 طلاق ہو گئے. اب بالکل وہ بارڈر پر آ کے کھڑا ہو گیا. تو یہاں قرآن پاک کیا فرماتا ہے, الطلاق مرتان, طلاق تو 2 ہی مرتبہ ہے. اب 2 دفعہ دے دیے, تیسری دفعہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ بارڈر سے نکل جائے گا اور تیسری بار کرے گا تو پھر وہ تو ڈسکارڈ ہو جائے گا, وہ آگے ہے تاریخ. تو یہاں تک سمجھے کہ طلاق کتنی دفعہ ہے, 2 بار. یعنی 2 بار بچ سکتا ہے آدمی طلاق دینے کے بعد بھی, اور تیسری بار اگر ہو گیا تو بہت مشکل ہے, پھر خلاصی ہونے والا آگے دیکھے. تو اسی لیے طلاق کی جو حد ہے 2 مرتبہ. طلاق مرتان, طلاق 2 دفعہ ہے. فَإِمْسَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, پھر اگر روک لو اس کو معروف طریقے سے, دستور کے مطابق اچھے طریقے سے اگر اس کو روک لو, طلاق دیا دوسری ٹائم دی اور روک لیا, ٹھیک ہے نا, اچھے طریقے سے, تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ دوسرا جب کارڈ ڈسکارڈ کر دیا, پہلا کارڈ تھا اس نے پھینک دیا, دوسرا بھی پھینک دیا, اور اس کے بعد جب اس نے اگر توہر میں رجوع نہیں کیا دوسری ٹائم میں, تو جب توہر نکل جائے گا, وہ مدت, غور سے سنیے گا, وہ مدت عدت نکل جائے گی, تو اس کے بعد آٹومیٹکلی طلاق مغلظہ ہو جائے گی. پھر اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو توہر میں یہ شرط ہے کہ رجوع کرنا پڑے گا. ایک ٹائم کیا طلاق رجعی ہے, پھر اس نے اپنا لیا, دوسرے ٹائم پھر طلاق دیا, وہ بھی طلاق رجعی. اور جب وہ طلاق رجعی دیا ہے تو وہ جا کر چینج ہو جائے گی ایک توہر کے بعد آٹومیٹکلی. اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو اس کا تیسرا کارڈ آٹومیٹکلی کیا ہوگا, ڈسکارڈ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور جیسے ہی ختم ہوگا تو عورت اس کے لیے حرام ہونے والی, بالکل حرام ہو جائے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ طلاق مرتان, طلاق 2 دفعہ ہے. پہلے دیا, رجوع کر لیا, دوبارہ دیا, تو پھر یہاں فرمایا کہ فَإِمْسَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور تم ان کو روک لو معروف طریقے سے, دستور کے مطابق. اور تسریح بِإِحْسَان, یا ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو. ارے بھائی کیا زبردستی ہے, شادی اٹ از این ایگریمنٹ. شادی کوئی بلڈ ریلیشن شپ نہیں ہے, خونی رشتہ نہیں ہے. ایجاب و قبول کا نام ہے, دونوں فریقین کی طرف سے باہمی اجازت اور خوشی سے مان لینے کا نام ہی شادی ہے. کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے شادی. تو یہ رشتہ جب تک خوبصورتی سے نبھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبھاتے چلو, مگر کہیں ایسا ہو ہی جائے ٹینشن, تو وہ بھی اللہ کا بندہ, یہ بھی اللہ کی بندی ہے, کاہے کے لیے ظلم کرنا عورت کو. بھائی نہیں بنتی ہے, آپ اپنا رستہ دیکھیے محترمہ, میں اپنا رستہ دیکھتا ہوں. مگر اسلام کا جو طریقہ ہے وہ بڑا خوبصورت اور پیارا ہے. ظلم و تشدد نہیں سکھاتا کہ بھائی عورت کو کاہے کے لیے زبردستی, اللہ کی مخلوق ہے وہ اور اپنے سے کمزور ہے, اس کو خوشی سے یا تو بھی نہ کر دو, جا بھائی رخصت دیتا ہوں تجھ کو, بھلے طریقے سے. گالی گلوچ, تماشا, مار کوٹ محلے میں یہ سب کرنے کی, ضلالت کی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں اسلام میں. ایک ایگریمنٹ ہے, نہیں بنتی ہے توڑ دیا جائے, فکس کر دیا جائے نکاح, آپ کے راستے میں میرے راستے. یہ طریقہ اسلام سکھاتا ہے.
پھر یا تو اس کو بھلے طریقے سے روک لو یا پھر اس کو رخصت کر دو. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں، ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، یہ کہ تم نے جو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لے لینا تمہارے لیے جائز نہیں. اب اگر عورت کو ہم رخصتی کر رہے ہیں طلاق دے کر، جو طلاق ہو گئی اس کے بعد ہم نے رجوع نہیں کیا تو آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی، تیسرا بولنے کی بھی ضرورت نہیں. طلاق جب ہو گئی تو اس کو نہیں رکھنا ہے تو رجوع ہی نہیں کیا، اس کا مطلب اس کو چھوڑ دینا. جب چھوڑنا ہے تو آدمی کسی سے پیار اور محبت ہوتا ہے نا، پیار اور محبت جب ہوتی ہے کسی سے تو کیا کرتا ہے، محبت میں بہت کچھ دے دیتا ہے. ایک دوست سے پیار ہو جائے ہوتا ہے نا، اس کو بہت کچھ دے دیتا ہے، دوست کو دوستی کے نام پر تحفہ دیتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، اور کچھ ہیلپ کر دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. تو اسی طرح سے عورت اور مرد کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک محبت ہوتی ہے. وہ محبت میں پہلے تو شادی میں آدمی مہر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسلامی طریقہ. مہر دینے کے بعد اس کو کپڑے دیتا ہے، پھر اس کو زیورات دیتا ہے اور بہت مالدار ہے. تو ایک مثال دوں کہ اس کا نام سنا ہوگا آپ نے، مکیش امبانی کا. یہ بات وہ کافر ہے مگر مثال کی ضرورت پڑی، موجودہ مثال کہ اس نے اپنی بیوی کو تحفے میں کیا دیا تھا، ہیلی کاپٹر یا پلین کچھ دیا تھا. اب بتائیے کتنا بڑا ہے، تو اس کو دے دیا نا. تو یعنی اگر آدمی اپنی خوشی سے کوئی تحفہ دے دے عورت کو، یا کوئی ہدیہ دے دے، کوئی چیز ہبا کر دے، تحفہ دے دے، اس کو زیورات دے دے، پیسہ دے دے، اس کے نام پہ فلیٹ کر دے، کوئی فیکٹری کر دی ہو، تو قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے دے دیا، چاہے مال کا ڈھیر دے دیا ہو، اپنی خوشی سے دیا ہے نا، اور تم مرد ہو نا، تو اب عورت سے اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا. یہ ہے اسلام. کتنا پیارا اسلام ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں پر ہمیشہ ظلم ہوا ہے، ہمیشہ تاریخ گواہ ہے. بڑے بڑے سیریل پکچر یہ وہ دیکھو، ہسٹریز پڑھو مغلوں کی اور کس کی منگولوں کی، تاتاریوں کی، سب نے عورتوں پر ظلم کیا، اور عربوں نے کم ظلم کیا، عورتوں پر بہت ظلم کیا. ایک اسلام ہے جو عورت کے سر پر آنچل ڈالتا ہے، ایک اسلام ہے جو عورت کو سیکیور کرتا ہے، ایک اسلام ہے جو عورت کا تحفظ کرتا ہے، ایک اسلام ہے جو کمزور عورت کو طاقتور بناتا ہے. عورتوں کی عزت یہ کیا کریں گے آج کے لوگ، اور بتلاتے ہیں کہ بس وہ اگر اسمبلی میں 50% ٹکٹ دے دیے تو ہم نے عورتوں کو بہت آگے لایا. ارے وہ تو بے ڈھنگا پنا کر رہے ہو تم لوگ. الیکشن جیتنے کے شوق میں یہ کیا کیا تم نے، الیکشن جیتنے کے شوق میں یہ کیا کیا تم نے. کہیں مریم کہیں سیتا کو بے پردہ کیا تم نے. عورتوں کا کام ہے، اس کو روڈ پر لائے جو گھر میں رہنے کی چیز ہے. الیکشنیں لڑا رہے، 50% دے رہے، تو تم بول رہے کاندھے سے کاندھا لگائے جا رہے تو ہم عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے. کہیں کا اچھا سلوک کر رہے؟ یہ اچھا سلوک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا قرآن کی روشنی میں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا کہ اگر تم ان کو رخصت کر رہے ہو، پھر چاہے تم نے کتنا ہی ان کو، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، چاہے ان کو کتنا ہی مال دیا ہو اس میں سے واپس نہیں لینا کچھ بھی. اللہ یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، اگر یہ کہ ان دونوں کو خوف ہو کہ ہم اللہ کی حدوں پر، حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے، اور فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، پھر اگر ان کو ڈر ہو یہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے،
اب جب الگ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کی حدود پر ہم قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے الگ ہو رہے ہیں نا۔ اگر اللہ کی جو حدیں ہیں، باؤنڈری ہے، اس کے اندر رہیں گے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، اور اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے تو یہ اگر اس بات کا ڈر ہے تو پھر وہ مرد کیا کرے کہ جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اور اس میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مرد کو، شوہر کو کچھ دے دلا کر معاوضہ اس سے علیحدگی حاصل کرنا۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، اگر مرد طلاق نہیں دیتا ہے اور عورت بہت بیزار ہے تو ایسا ہے کہ عربوں میں تو وہی تھا کہ دبا کے عورتوں کو رکھا جاتا تھا، طلاق دیے رجوع کرے، طلاق دیے رجوع کرے، بے حد و حساب طلاق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل راستہ ہی بند کر دیا ہے کہ طلاق 2 ہی دفعہ ہے اور وہ بھی توہر میں دینا پڑے گا، اور دوسرا اگر رجوع نہیں کرے تو آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی، یا دوسرے کے بعد تم نے طلاق بول دیا تو ہو جائے گی، پھر اس کو رکھ لو بہترین طریقے سے یا رخصت کر دو بھلے طریقے سے، اور پھر اس کو جو دیا ہے اس میں سے مت لو۔ یہ کہ پھر اگر عورت بھی چاہے کبھی مرد نہ دینا چاہے، بہت سے آدمی تم دیکھتے ہوں گے کہ ستاتے، اس کو پھینک دیتے اس کے مائکے میں اور بڑے مونچھوں پر تاؤ دے کر گھومتے، ارے اس کو سبق سکھاتا ہوں، ارے ان لوگوں کو پہنچاتا ہوں، اور عورتوں کی طرف سے بھی وہ پریشان ہے، مائکے والے کیس کر رہے ہیں، دونوں طرف ہو رہا ہے، پریشانیاں تو ہے نا۔ تو یہ ایسا کون سا خونی رشتہ ہے جو توڑا نہیں جا سکتا ہے؟ تو جہاں مرد کو حق ہے طلاق دینے کا، دیکھیے گا اسلام اکول ہے، جہاں مرد کو طلاق دینے کا حق ہے وہاں پر عورتوں کو بھی کھلا لینے کا حق ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اور ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، اس کو اسلامی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ خلا۔ وہ خلا لے سکتی ہے، کچھ دے دے، اور بھلا طریقہ یہ ہے کہ 4 آدمی جب بیٹھے ہیں گھر میں تو وہ بات گھر کے گھر میں ہی رہے، جو طے ہو گیا ہے، جو معاوضہ طے ہو گیا ہے، عورت وہ خوشی سے دے دے اور مرد اس کو خوشی سے قبول کر دے۔ اگر وہاں سے بات اٹھ کر عدالت میں چلی گئی تو پھر عدالت میں کیا ہوگا کہ جج جو ہے تو کمیشن اپوائنٹ کر کے وہ بالکل انکوائری کرائے گا کہ دیکھو عورت واقعی پریشان ہے، کیا عورت بھی مکاری کرتی ہے نا، کبھی مرد کو پھنسا دیتی ہے، 498 میں گھسا کے ڈال دیے پورے خاندان کو، وہ صحیح بھی ہوتا ہے کیس، مگر اکثر 10-20% غلط بھی تو ہوتا ہے، کہ ہمیشہ مرد ہی غلط ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کیس میں۔ تو پھر عدالت میں یہ معاملہ جائے گا تو پھر عدالت جو ہے تو اپنی نگرانی میں اس کی چیکنگ کرے گی اور اس پر اپوائنٹ کرے گی کمیشن، اور جا کر وہ دیکھے گا واقعی عورت جو ہے تو پریشان ہے کیا، اس حال کو پہنچ گئی ہے کہ وہ خلا لینا چاہتی ہے، تو پھر اب عدالت پر ذمہ داری ہوگی۔ عدالت کا جو جج ہے وہ جو بھی فیصلہ کر دے گا منصف، وہ پھر بیوی کو اس کی معاوضہ دینا پڑے گا اور شوہر کو خوشی سے قبول کرنا پڑے گا، یہ دونوں چیزیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں ہی اپنا بیٹھ کے علیحدگی کر لیں کہ بھائی میں خلا چاہتی ہوں اور آپ کا میرا نہیں نبھے گا، یہ میری طرف سے کچھ لے لیجیے اور میرا پیچھا چھوڑ دیجیے۔ یہ بھی ایک طریقہ اسلام ہے، یہاں مرد کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ طلاق دے دے، تو اب تو ہمیشہ مرد کے پالے میں رہے گا کہ جب تک وہ طلاق دے گا تو ہی عورت الگ ہو سکتی ہے، نہیں تو ہوگی نہیں۔ اور ہندوؤں کے یہاں یہی رہتا ہے، الٹ ہے کہ عورت طلاق دیتی ہے اور مرد پریشان اور روتے پھرتے اور عورت طلاق دیتی نہیں، اور وہاں خلا کا سسٹم نہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ جتنا حق حاصل ہے نا مرد کو، اتنا ہی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق دیا کہ وہ بھی پریشان ہو تو خلا لے سکتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بہت دادا گیری کرتے پھرو، یہ اگر اللہ کو ماننا ہے تو پھر دیکھیے گا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، پھر تم حد سے زیادہ تجاوز مت کرو، یعنی زیادتی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ عورت خلا مانگ رہی ہے اور واقعی تم نے پریشان کیا تو عورت اور آدمی جانتے ہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر ایسی حالت میں، ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها،
اور تم اس پر زیادتی مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جس کسی نے حد سے زیادہ تجاوز کیا، حد سے زیادہ ستایا، تو پھر حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر وہی ظالم ہوگا. اب دونوں میں چاہے عورت ناحق ستائے مرد کو تو وہی ظالمہ ہوگی، اور مرد ستاتا ہے ناحق تو پھر وہی ظالم ہوگا. تو دونوں کے لیے کہا کہ دیکھیے گا پلڑا ایسا رکھنا کہ بالکل اللہ سے اور آخرت سے ڈرنا، کہ آخرت کی ہماری برباد نہ ہو جائے اللہ سے ڈرتے ہوئے. تو ایسی کوئی زیادتی نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ. یہ مسئلہ ہے. کیا بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ کیس ایسا ہے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں ریپیٹ یہ وہ کر کے دماغ میں بٹھانے کی. اور میں بھی انسان ہوں، تو آپ لوگ بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آج کے معاشرے میں دھڑا دھڑ 3 طلاق دیے جاتے ہیں. طلاق 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 اکثر یہی کیس ہے. اور بعد میں کیا ہوتا ہے، کتنے کیس میرے پاس آتے ہیں، کتنے کیسز آپ لوگوں کے پاس بھی آئیں گے. ارے اس نے 3 طلاق دے دیا، اب کیا کرنا؟ تو اب وہ تو سنی تھا، اب اس کو کرنا ہے، تو اب وہ بھاگتا ہے اہل حدیث مولانا کے پاس. اب یہاں پر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ وہابی ہے کہ کیا ہے. حالانکہ کائے کا وہابی اور کائے کا سنی، آدمی کو مسلم رہنا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے سنیت میں تو وہ جاتا ہے مولانا کے پاس، تو بولے چال نالائق، 3 طلاق تو نے دیا نا، گئی بیوی تیرے ہاتھ سے. اب وہ گھبرائے پھر رہا ہے، میں نے غصے میں دیا تھا. تو ابھی کیا پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے کیا آج تک؟ غصے میں ہی دیتا آدمی. ارے میں پیا ہوا تھا. کیوں پینے میں تیرے کو ماں بہن کی تمیز نہیں ہوتی کیا؟ خالی طلاق کا ہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. تو یہ سب چورن جو ہے نا، وہ انسان اپنے کو تسلی دینے کے لیے کرتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے، جب وہ مولوی کے پاس جاتا ہے تو بولتا ہے نالائق بدتمیز، ایسا طلاق دیا، اور صحیح ڈانٹتا ہے. اب جا، تیرے پاس کوئی علاج نہیں ہے تیرا، یہ طلاق بالکل آلریڈی دس کیس ہیز بین ڈیڈ، ختم ہو چکا ہے، بالکل یہ خلاص ہو گیا، چل نکل جائے یہاں سے. اب وہ کیا کرے گا؟ ارے بچے بھی ہے، یہ بھی ہے. تو اس کے سننے میں آتا ہے ارے یار 1 طلاق کو بھی ہوتا ہے، 1 طلاق ہوتا ہے. ابھی اتنے دن تک تو تیرے کو قرآن سننے کے لیے بلاتے تھے تو آتا نہیں تھا، میں سننی ہوں. ابھی یہاں کیا ضرورت پڑ گئی تیرے کو وہابی کی؟ تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں مولانا کو، اور پھر وہ بولتے ہیں کہ بھائی گھبراؤ مت، قرآن پہ اگر تم مانتے ہو تو یہ تمہاری طلاق 3 بھی ایک ہی کہلائی. حالانکہ تمہارا یہ جاہلانہ طریقہ چھوڑ دو. وہ مولوی بھی مفتی بھی ڈانٹے گا کہ یہ جہالت کا کام نہیں کرنا، تمہاری 3 بھی آلریڈی ایک ہی طلاق ہے. اب جاؤ تم رجوع کر لو، 1 مہینہ تو نہیں ہوا. وہ بولے گا نہیں ہوا تو جا رجوع کر لے، تو تیری بیوی باقی رہے گی. تو وہ خوش ہو جاتا. یہاں تو وہابی نے بولے طلاق بچا دی بھائی، یہ تو اپنا سنی تھا، یہ تو میرے کو غارت کر رہا تھا، میرے بال بچے بھی جا رہے تھے کام سے. یہ کیا طریقہ ہے؟ مسلم بن کے کیوں نہیں جیتا آدمی؟ کیا ضرورت ہے سنی اہل حدیث نہ وہابی نہ تبلیغی نہ 24 نہ 25 بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سب مسلم بنو، مسلم، اور قرآن کی روشنی میں چلو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. جہالت کو چھوڑنا پڑے گا اور علم کو اپنانا پڑے گا. ہم تو جہالت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اپنا ضرورت پڑا تو یہاں سے کام نکال لو، پھر ضرورت پڑی تو وہاں سے کام نکال لو. تمہارے لیے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اور پھر آخرت میں جنت بھی تم کو چاہیے. تو یہ کیسا چلے گا؟ یہ سب دھوکے کی ٹٹی ہے، آخرت میں نہیں کام آنے والی یہ بات. اتنا آسان نہیں سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر یہ اللہ کی حدیں ہیں اور تم اس سے حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا، ورنہ تم کیا ہوں گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب 2 رجعی طلاق دینے کے بعد یہ تیسرا مسئلہ آ رہا ہے. اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو آٹومیٹک تیسرے طور میں طلاق ہو جائے گی، یا طلاق دے یا نہ دے. اب جب طلاق ہو گئی تو یہ سالڈ مسئلہ ہے، اس کو غور سے سنیے گا. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلقها طلاق دیا اس کو، فلا تحلو، پھر نہیں ہے تم پر جائز، پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لہو من بعد، اس کے بعد،
हत्ता तनकीहु ज़ौजन गैरहु, यहाँ तक कि दूसरा शौहर उससे निकाह न कर ले। ये कुरान की आयत है। अब जब 3 तलाक हो गई, 2 तलाक रजे, अब तलाक मर्रतान, 2 चांस थे। अब अगर उसने नहीं उस पर ध्यान दिया और तलाक हो गई तीसरी, तो फिर क्या होगा? उसको तलाक मुगल्लज़ा कहते हैं। और तलाक मुगल्लज़ा जब हो जाए तो बीवी हाथ से फिर चले गई, और उसके बाद में ये मसला हलाला शुरू होता है यहाँ से कि फिर जब तक उसको कोई गैर यानी दूसरा शौहर निकाह न कर ले, और निकाह करने के बाद भी फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर उसने उसको तलाक दिया है, वला जुनाह अलैहिमा, फिर नहीं है गुनाह उस पर, अन यतराजा इन ज़न्ना, कि वो दोनों अब हम आपस में रुजू कर ले, अन युकीमा हुदूदल्लाहि, कि वो आपस में अल्लाह की हदों पर अगर कायम रहेंगे, और उन्होंने देख लिया कि अब तो ये तलाक हुआ था मुगल्लज़ा, फिर वो बीवी दूसरे शोहर से निकाह करी, और फिर वो शोहर ने अपनी मर्जी से, कोई केस खराब होता है, फिर उसने तलाक दे दिया, तो फिर किसी से भी वो फिर निकाह कर सकती है। तो वो किसी से भी कर सकती है, तो जो उसका साबिका शौहर था, तो उससे अगर वो मिलना चाहे, तो फिर ऐसा नहीं कि फिर उसके लिए वो हराम होगी, फिर वो ऑलरेडी उससे कर सकती है, और वो दोनों बाहम आपस में रुजू हो सकते हैं। और फिर इन ज़न्ना अन युकीमा हुदूद अल्लाह, और फिर उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दोनों अल्लाह के हुदूद पर कायम रहेंगे, पहले जैसी गलती नहीं करेंगे, तो ही दोनों आपस में मनाजियत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, रह सकते हैं। ये वो मसला है हलाले का। अब यहाँ पर होता क्या है मुआशरे में, अभी अरबों ने फैशन भी बना लिया है, और वो मुर्गी मुल्ला और ये और वो सब ऐसे पैदा हो गए हैं, काजी लोग, मुर्गा काजी और फलाने काजी। ये करते क्या है? ये हलाले के लिए पहले से तैयार रखते कि भाई वो निकाह तेरे साथ हो जाएगा, और तू ये पैसे ले लेना, और फिर तू तलाक दे देना, मेरी बीवी को हाथ नहीं लगा। तब तेरी बीवी रही कहाँ से? जब 3 तलाक हो गए, तो आदमी के तस्वुर ये कैसा रहता कि वो मेरी बीवी है? वो तो डिस्कार्ड हो गया, कार्ड खत्म हो गई, उसकी बीवी नहीं है, उसकी बीवी नहीं हो, तो हाथ से निकल गई। तो बोले मेरी बीवी के साथ यार तू निकाह कर ले, बाद में तलाक दे देना, ये इतने 50,000 ले ले। तो ऐसा भी कारोबार चल रहा है। तो ये सब नहीं चलेगा। वो ओरिजिनल चीज़ होना चाहिए कि उसकी तलाक हो गई, फिर वो इद्दत की मुद्दत गुजार ले, और फिर उसके बाद में क्या करे? दूसरा निकाह करे। और वो तीसरा निकाह अगर सारी जिंदगी उसके साथ निभ गई तो कुछ भी नहीं। और अगर उनके यहाँ भी केस खराब हो गया जैसे इधर हुआ था, तो फिर वो आज़ाद हो गई। अब वो ऐसी औरत आज़ाद जो हो गई है, अब किसी के निकाह में नहीं, तो फिर दूसरे तीसरे से भी वो कर सकती है। तो अगर वो पहले मर्द से करना चाहेगी और पहला मर्द भी करना चाहेगा, और दोनों में ऐसी बाह में इत्तेफाक होना चाहिए कि अब हम वो हरकत नहीं करेंगे जो पहले की थी, कि हम अल्लाह की हुदूद पर, अल्लाह ने जो बाउंड्री बांधी है उस पर कायम रहेंगे, तो कोई हर्ज नहीं कि वो आपस में फिर दोनों मिल जाए। बात भाई समझ में आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वो तिलका हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा लिकौमी यालमून, और ये अल्लाह की हदें है। अब ये जो बातें अल्लाह तबारक ताला ने फरमाई, अल्लाह ने क्या कहा कि ये अल्लाह की हदें हैं, यानी अल्लाह ने एक बाउंड्री खींच दी है, इसके बाहर नहीं जाना। जो इस्लाम तुमको बनाकर अल्लाह ने दे दिया है, बस उसी के अंदर रहना। उसके बाहर कोई भी जाएगा तो फिर वो बिदअत है, शिर्क है, जो चीज़ कह लीजिए, वो फिर उसका बनाया हुआ फैब्रिकेटेड इस्लाम होगा। सही इस्लाम तो ये है कि वो तिलका हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा लिकौमी यालमून, और ये अल्लाह की हदें हैं, और वो अपने अहकाम बयान करता है उन लोगों के लिए जो जानते हैं। अब देखो, इल्म ऐसी चीज़ है कि जाने बगैर कुछ मिलने वाला नहीं, इल्म को हासिल करे बगैर कुछ नहीं मिलेगा, वरना तुम वही जहालत के काम करते रहोगे और 3 तलाक देते रहोगे, या बेहद हिसाब तलाक दोगे, तो इससे काम बनने वाला नहीं है। ऐसा करोगे तो सिवा नुकसान के कुछ होने वाला नहीं, ये दुनिया में। और फिर आखिरत में तो अल्लाह ताला भी फरमाता आ जाइए, वो इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा
فبلغنا اجلہن فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، پھر جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو فامسکوہن بمعروف، تو تم اس کو بہترین طریقے سے روک لو، او سرحوہن بمعروف، یا اس کو بہترین طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ بات پھر مزید اللہ نے فرمائی کہ دیکھو اگر تم طلاق دیتے ہو، اور یہ 2 رجعی طلاق کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم طلاق دیتے ہو تو پھر اس کو تیسری ٹائم میں یا تو روک لو اور بار بار یہ حرکت مت کرو، یا پھر اس کو بہترین طریقے سے رخصت کرو۔ اب طلاق 3 قسم کی، ذرا اور ڈیٹیل بتا دو، دھیان رکھیے کہ پہلی طلاق ہے طلاق رجعی، اور یہاں پر 2 طلاق کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پہلی طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ اب وہ مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا، اب اس کو بھی سمجھیے کہ طلاق رجعی جیسا کسی نے دیا اور دینے کے بعد دوسرا طہر گزر گیا اور اس نے رجوع نہیں کیا، ابھی وہ رجوع کا مسئلہ تھا، یہ دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ طلاق 3 قسم کی کیسے ہے کہ پہلی طلاق طلاق رجعی ہے، اگر اس میں رجوع کر لیا بیوی کے ساتھ تو پھر وہ طلاق رجعی ہوئی، اور اگر اس میں رجوع نہیں کیا، وہ طہر گزر گیا تو وہ آٹومیٹک دوسری طلاق مانی جائے گی۔ وہ طہر گزرنے کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا ہے نا، تو اب یہ طلاق دے یا نہیں دے وہ دوسری طلاق، تو اس کو بولتے ہیں بائن۔ اب پہلے تو مرد کو اختیار تھا کہ وہ رجوع کر لے، مگر وہ طہر گزر گیا تو دوسری طلاق بائن بولتے، بنگڑی پڑ جائے گی، اس پر بائن لگ جائے گا، تو پھر اس کے ہاتھ سے نکل گیا، مرد کے ہاتھ سے۔ اللہ کا انصاف دیکھیے گا، اب وہ دوسرا کارڈ عورت کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اب عورت نہ چاہے گی تو تم کچھ نہیں کر سکتے، اب اگر دونوں چاہیں گے تو پھر دونوں بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے گا کمال، پہلے مرد کے اختیار میں تھا رجوع کر لے، وہ طہر میں اس نے نہیں کیا تو اس کے ہاتھ سے وہ موقع نکل گیا، اب وہ عورت کے پالے میں گیند آ گئی۔ اب عورت چاہے تو اس کے ساتھ مل سکتی ہے، مباشرت کر سکتی ہے، مگر نہیں، دونوں کے لیے بین آ گیا۔ اب اس کے لیے ایک کنڈیشن آتی ہے اسلامی شرع میں کہ وہ دونوں مل کے پھر سے نکاح کر، تب جا کے وہ حلال ہو جائے گی، جائے ابھی دوسرے مرد سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بائن ہٹے گا کیسے؟ دونوں پھر سے نکاح کرے، اور اگر 2 طلاق ہو گئی نا، پہلی رجعی دوسری بائن اور تیسرا طہر بھی گزر گیا، تو آٹومیٹکلی وہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیں۔ ارے بھائی سب لوگ ذہن میں رکھے، علم رکھے، تاکہ معاشرے میں حاجی اقبال کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اور اہل حدیث مولانا کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اور جماعت اسلامی والے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود سب آدمی جان لو مسئلے کو اور دھڑلے سے بولو کہ قرآن کی روشنی میں 3 طلاق ایک ساتھ دینے والوں تم غلط کرتے ہو، یہ تمہاری جہالت ہے، اور یہ طریقہ چھوڑ دو۔ تمہاری 3 طلاق اولاد سے کچھ نہیں ہوتا، طلاق ایک ہی ہوگی، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد ختم، طلاق 2 مرتان ہے، اور پھر وہ مغلظہ ہو جائے گی، تو پھر دوسرے شوہر سے اس کو نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ شوہر اگر اس کو چھوڑ دے خوشی سے تو پھر جا کر وہ سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، XYZ سے کر سکتی ہے، تو اس سے بھی کر سکتی ہے۔ یہ ہے یہ مسئلہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور وہ اپنے احکام بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ پھر وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پھر جب تم نے طلاق مغلظہ تیسری دے دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر اگر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر معروف، تم ان کو معروف طریقے سے روک لو، او سرحوهن بمعروف، یا تم کو بھلے طریقے سے ان کو تم رخصت کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور اگر تم نے ان کو روکے رکھا، زرار ستانے کی نیت سے، زرار نقصان دینے کی نیت سے، بہت سے آدمی رہتے ہیں نا کہ ابھی تو کر لو، بعد میں اس کو سالی کو مزہ چکائیں گے، ایسا بولتے ہیں نا، ابھی اس کو کم وقت کو مزہ چکائیں گے، ابھی تو رکھ لو۔ ایسا اگر تمہارے دل میں تمہاری نیت ہے اور تم نے رجوع کیا ہے اس غرض سے، ولا تمسکوہن، اور تم نہ روکو ان کو اس غرض سے ستانے کی، زرار
नुकसान पहुंचाने की गरज से, लितातदुहा, ताकि तुम उन पर ज्यादती करो। वो मैयफल ज़ालिका, और जो भी ऐसा करेगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह जानता है, कोई जाने या न जाने। इंसान की नीयत को, इंसान के दिल के हाल को कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला जानता है। वो मैयफल ज़ालिका, और जो कोई ऐसा करेगा, फ़क़त ज़लमा नफ़्सहू, तो वो अपने नफ्स पर जुल्म करेगा। और कोई अपने नफ्स पर जुल्म करे, आदमी अपने आप को मार ले तो बोले खुदकशी हो गई, तो खुदकशी की सजा क्या होगी? तो अपने नफ्स पर जुल्म किया ना, तो ऐसा कोई अगर करेगा तो अपने नफ्स पर जुल्म करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको बतलाएगा कि तूने ये हरकत की थी ना, तू खुद जालिम है, अल्लाह तेरे ऊपर जुल्म नहीं करता है, अल्लाह ने तुझको मौके फराम किए थे, अब ये जुल्म की सजा तू भुगत, मार खा आखिरत में और जा जहन्नम में। बहुत होशियार होने की जरूरत है। ये शादी ब्याह को खेल बनाया जाएगा, आखिरत में हालत खराब कर देगा अल्लाह तबारक ताला। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तत्तखिजू आयातिल्लाहि हुजुआ, और तुम अल्लाह की आयतों को मजाक मत बनाओ, और अल्लाह की आयतों को तुम खेल मत बनाओ। वला तत्तखिजू आयातिल्लाहि हुजुआ, और अल्लाह के अहकाम को तुम लोग खिलौना समझते हो क्या? मजाक बनाते हो अल्लाह को, आयतों को यहाँ छोड़ दिया, यहाँ रख लिया, वहाँ गालियां दे दिया, यहाँ जुल्म कर दिया, यहाँ औरत को न जाने क्या समझ रहे अपने बाप की प्रॉपर्टी। तो ये सब के सब औरतों से जुल्म करने वालों, तुम अल्लाह की आयतों को, अल्लाह के अहकाम को मजाक मत बनाओ। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो। वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति, और जो उसने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की, यईज़ुकुम बिही, और वो तुमको इस किताब के जरिए से नसीहत करता है। अल्लाह तबारक ताला नसीहत करता है इस किताब के जरिए से कि तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने किताब नाजिल की और हिकमत नाजिल की। सारी हिकमतें अल्लाह ताला ने बतला दी, एक तौर में दो, दूसरी तौर में दो, तलाक मुखल्लजा हो जाएगी, फिर हलाला होगा, फिर रुजई कर सकते हो। ये सब तो हिकमतें अल्लाह बतला रहा है, और ये बतला रहा है किसके जरिए से? अल्लाह अपनी किताब के जरिए से। और अल्लाह तुमको नसीहत करता है, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। ये आखिरी आयत है, यहाँ दर्स खत्म हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से बचकर जिंदगी गुजारो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से परहेज करो ना, सीख लो, परहेजगार बन जाओ। वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, ये कि अल्लाह तबारक ताला हर चीज का इल्म रखता है। कोई ये समझ ले कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, अल्लाह को क्या मालूम है? माज़अल्लाह, जज को क्या मालूम है? हुकूमत को क्या मालूम है? मोहल्ले वालों को क्या मालूम है? मैं जुल्म किए जा रहा हूं और औरत को बता रहा हूं कि यही ऐसी है, वैसी है, इसने मेरे साथ ऐसा करी। झूठे लोग भी करते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला तो जानता है ना हर शय को। तो अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह तबारक ताला सब कुछ जानने वाला है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही मसले मसाइल का रुकू है भाई, और ये सब कुरान को गौर से सुनो, पढ़ो, समझो, इंशाअल्लाह बहुत काम आएगा। जहालत दूर हो जाएगी इंसान की, नहीं तो तलाक़ लेते फिर रहे, देते फिर रहे। कितने समझने की बातें। और भाई ऐसा है कि अपने एक साथी है अशरफ साहब, बेटा बंद कर, अशरफ साहब है ना, अशरफ पहचानते ना? तो